السلام علیکم ناظرین، 91 نیوز کے ساتھ میں آپ کا میزبان چودھری مبشر سن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت میں موجود ہوں تحصیل دیپال پور کا نواحی علاقہ منچریاں کی بڑی مسجد میں موجود ہوں۔ میرے ساتھ علماء کرام موجود ہیں، میں ان کا نام بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ مولانا محمد اقبال صاحب جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں مولانا محمد جمال صاحب اور مولانا محمد انتظار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے کچھ سوالات کریں گے رمضان کے حوالے سے، اور ان کے جو جوابات ہے وہ قرآن حدیث کی روشنی میں وہ آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم سر۔ اچھا، سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ قے آنے کے یعنی کہ الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قے آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی جو صورت کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی کئی صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ اگر قے خود بخود آئی ہے اور منہ بھر کر آئی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹ جائے گا۔ اگر کم آئی ہے، بے شک اگر زیادہ آئی ہے، کم آئی، خود بخود آئی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کیا انسان نے خود کی ہے، کوئی چیز ایسی منہ میں ڈال لی یا کوئی انگلی وغیرہ ڈال لی منہ میں، تو اس کی صورت یہ ہے کہ اگر وہ زیادہ آئی ہے قے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر وہ کیا کم ہے، انگلی سے خود منہ میں ماری یا کوئی ایسی وجہ بن گئی قصداً جو اس نے جان بوجھ کر کیا ہے، اگر وہ کیا کم ہے تو پھر اس سے بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس مسئلے کی صورت یہ ہے، مسئلہ یہ اس طرح کا ہے۔ جی بالکل، مولانا جمال صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ مولانا صاحب، آج کل جو ہے وہ بہت زیادہ یہ چیزیں میں سن رہا ہوں کہ کسی کی افطاری میں لوگ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ گھر سے کھجوریں لے کر جائیں، ہم کسی کی افطاری میں جا رہے ہیں وہاں پہ اپنی کھجور سے روزہ افطار کریں گے تاکہ روزے کا ثواب ہمیں ملے۔ کیا کسی کے گھر جانے سے یا کسی کی افطاری پہ جانے سے ان کی چیزوں سے روزہ افطار کرنے سے ثواب ان کو مل جاتا ہے اور روزہ رکھنے والے کو نہیں ملتا ہے؟ اس کے بارے میں آپ ذرا آگاہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ کسی مسلمان کی افطاری کرواتے ہیں تو اس حوالے سے جس کی افطاری کروانی ہوتی ہے وہ اپنا کھانا یا کھجورے وغیرہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے تاکہ اس کا ثواب مجھے ملے، افطار کروانے والے کو نہ ملے۔ تو یہ بات دراصل کم علمی پر مبنی ہے۔ ایسا انسان کم علمی میں کرتا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس بندے نے کسی مسلمان کا روزہ افطار کروایا تو اس افطار کروانے والے کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا اس روزہ رکھنے والے کے لیے، افطار کرنے والے کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا افطار کروانے والے کے لیے ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ان دونوں کے اجر میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، بلکہ دونوں کا اجر برابر ہے۔ تو ایسا کرنا یہ کم علمی کی وجہ سے ہے، دین سے دوری کی وجہ سے ہے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے کہ افطار کرنے والے کو زیادہ ثواب، کروانے والے کو زیادہ ثواب ملتا ہے اور افطار کرنے والے کو کم ملتا ہے۔ جی بالکل، مولانا انتظار صاحب سے میں ایک سوال کروں گا۔ جو آج کل جو ہے پوری دنیا میں یہ بہت زیادہ چیزیں پھیل چکی ہیں، اور ان سے جو سوالات کروں گا وہ دین کی روشنی میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ اچھا سر، آپ مجھے یہ بتائیں، یہ جو لڑکیاں اپنے میاں کو چھوڑ کر اپنے میاں کے ساتھ ہوتی ہیں اور ساتھ ہی کسی اور کے ساتھ پیار ہو جاتا ہے، لو ہو جاتا ہے، وہ اپنے میاں کو چھوڑ کر بغیر عدت پوری کیے نکاح کر لیتی ہیں وہ لڑکیاں، آج کل ہو رہا ہے، بہت زیادہ ہو رہا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ یہ آپ بات جو اس کا جواب جو ہے وہ قرآن کی روشنی میں آپ ہمارے سامنے لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسی لڑکی جو اپنی عدت گزارتی ہے اس کے حوالے سے دو قسمیں جو ہے نا وہ کی جا سکتی ہیں۔ ایک تو وہ کہ جس کو شوہر جو ہے وہ طلاق دے اور وہ اپنے اس طلاق کی وجہ سے عدت گزار رہی ہے، اور دوسری وہ عورت ہے کہ جس کی عدت جو ہے وہ شوہر کے فوت ہو جانے کی وجہ سے شروع ہو چکی ہے۔ اب وہ لڑکی جس نے عدت طلاق کی وجہ سے گزارنی ہے، اس کی عدت جو ہے وہ 3 طہر بتلائی اور 3 حیض بتلائی گئی ہے، اور وہ لڑکی جس کا شوہر جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر 4 ماہ 10 دن جو ہے وہ عدت بتلائی ہے۔ اب اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر کیا فرماتے ہیں، یہاں یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، کہ یہاں پہ لفظ علا کا اللہ رب العزت نے استعمال کیا ہے، اور علا جو ہے یہ الزام کے لیے آتا ہے۔ جس طرح سے ہم کہتے ہیں علیکم بسنہ، علیکم القتال، علیکم الصیام، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ چیزیں آپ کے اوپر لازم کر دی ہیں، واجب کر دی ہیں، ضروری کر دی ہیں۔
اب اگر علیکم الصیام کا حکم یہ ہے کہ تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیا ہے، اب روزے کا جو ڈیوریشن ہے اس ڈیوریشن کے درمیان میں اگر کوئی انسان کھا پی لیتا ہے یا کوئی جسمانی ضرورت کو پوری کرتا ہے تو اس کا روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے یہ روزہ ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح سے اللہ نے فرمایا کہ علی اربعۃ اشہر و عشرہ، کہ ایسی عورت کہ جس کا شوہر دنیا سے چلا جائے اس کے اوپر لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہو گیا ہے کہ اب وہ اپنا 4 ماہ 10 دن جو ہے وہ پورا کرے۔ اگر وہ پورا نہیں کرتی، اس صورت کے اندر وہ نکاح کر لیتی ہے تو اس صورت کے اندر اس کا نکاح جو ہے وہ نافذ نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح وہ عورت جس کو شوہر طلاق دے اس کے بارے میں بھی اللہ کا حکم یہ ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ۔ تو لفظ ثلاثہ کا مطلب یہ ہے کہ 3 جس وقت تک وہ اپنے حیض مکمل نہیں کر لیتی تب تک وہ کسی دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے۔ دوسرے کے لیے حلال نہ ہونے کی آگے اللہ نے خود جو ہے وہ فرما دیا وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، کہ جس وقت تک ان کے پیٹ کے اندر جو کچھ موجود ہے اس کے بارے میں وہ واضح طور پر نہ بتلا دے کہ میں آیا کہ جو ہے وہ عدت سے پاک ہو گئی ہوں یا نہیں ہوئی، جب تک جو ہے وہ پاک نہیں ہو جاتی، جب تک عدت مکمل نہیں ہو جاتی تب تک اگر وہ کسی سے نکاح کرنا چاہیے تو وہ نکاح نہیں کر سکتی۔ ہاں جی بالکل، ماشاءاللہ بہت اچھا جواب دیا، اور مولانا انتظار صاحب نے اور مولانا محمد جمال صاحب نے بھی بہت اچھا ہمارے سوال کا جواب دیا، مولانا محمد اقبال صاحب نے بھی بہت اچھا ہمارے سوال کا جو جواب دیا۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ